السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا، اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود رہتے ہیں ڈسکشن کے لیے جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ساتھ ہی ساتھ احمد ابوبکر صاحب بھی اس پروگرام میں ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین سٹارٹ لیں گے آج وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے تقریباً ایک ہفتے بعد ہی آج سعودی وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سمیت مختلف وزراء اس وفد میں شامل ہیں، اور یہ دورہ کتنا اہم ہے خاص طور پر پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کے لیے اس کے اوپر ایک پیکج ملاحظہ کیجئے، دیکھ کے واپس آتے ہیں پھر ڈسکشن کرتے ہیں. معیشت کی ٹرین کو گرین سگنل، پاکستان میں سرمایہ کاری کے دروازے کھلنے لگے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. نور خان ایئر بیس پہنچنے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت کابینہ کے اراکین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. فیصل بن فرحان بن عبداللہ اپنے دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات سمیت وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ SIFC ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے، جس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوگی. دورے کے دوران سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق دورے میں ریکوڈک منصوبے میں سعودی سرمایہ کاری کے امور زیر غور آئیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کا 2 روزہ دورہ دونوں ممالک کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا. ابوبکر صاحب، زراعت اور تجارت ہے، پھر اس کے علاوہ IT ہے، معدنیات ہے، توانائی، ٹرانسپورٹ، اس میں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھی بات ہے. آپ کی نظر میں یہ دورہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے؟ بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جی، آپ درست کہہ رہی ہیں، چونکہ یہ ایک فالو اپ آپ کہہ لیں یہ دورہ ہے سعودی وزیر خارجہ جو ہیں ان کا. چونکہ جس طرح سے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی پاکستانی پرائم منسٹر کی، اور اس سے پہلے بھی جو ہماری ہائی کمان کے لوگ جو ملے تھے، تو یہ ایک مربوط آپ کہہ لیں کہ ایک جو رابطے ہیں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ، یہ ان کا ایک فالو اپ ہے. تو اب جو ایک روڈ میپ ہے جو سرمایہ کاری کا اعلان ہوا تھا لاسٹ میٹنگ جو ہوئی تھی ہمارے پرائم منسٹر کی محمد بن سلمان کے ساتھ، اس کا جو ایک اب پریکٹیکل روڈ میپ ہے وہ اب پاکستان میں طے ہونا ہے کہ کن شعبوں میں اور کس طرح سے اور کیا اس کی ٹائمنگز ہوں گی اور اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی اس ساری انویسٹمنٹ کی. تو یہ اس طرف بڑھنے کا ایک پریکٹیکل جو ہے وہ ایک ہمیں نظارہ دیکھنے کو ملے گا، اور یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، جو آلریڈی اس طرح کا انجیکشن چاہ رہی ہے اپنے اندر کے جو ٹریڈ ہے، ٹریڈ کی شکل میں جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کی جو دیرینہ اس طرح کے الائز ہیں، UAE ہے، سعودی عرب ہے، اس میں چائنا ہے، اور اس طرح کے جو کنٹریز ہیں، ایون USA ہے. تو پاکستان تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہے، اور میرا خیال ہے اب یہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس کا بھی جو ایک کارنر سٹون ہے کہ اب جو ریلیف ہے اس کی بجائے، امداد کی بجائے، اب ٹریڈ جو ہے اس کو ریلیشن شپ کی بنیاد پر جو ہے وہ دیگر کنٹریز کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے. تو یہ ہم پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا زبردست ہے، اچھا ہے، اور یہ آگے کی طرف بڑھے، مثبت ہو. اور اس میں جو ایک روایتی پاکستان کی بیوروکریسی کی ایک سستی ہوتی ہے، یا جو ہمارے معاشی پلانز ہوتے ہیں جس طرح سے ہم ان کو اس طرح سے برابر ہو نہیں پاتے، طرح طرح کی اس میں رکاوٹیں آتی ہیں. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، خصوصاً ٹیررزم کا جو معاملہ ہے، اور پھر پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اس کا بھی ایک اپنا رول ہوتا ہے. یہاں حکمران بدلتے رہتے ہیں، جب بدل جاتی ہیں حکومتیں تو پھر وہ ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، پھر نئے پلانز آ جاتی ہیں، نئی چیزیں آ جاتی ہیں، نئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور جو پھر سب کچھ پیچھے ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے اس کو پھر اس طرح سے آنر نہیں کیا جاتا. میرا خیال ہے یہ جو ایک مستقل کیفیت ہے ہماری، یا جو حالت ہے ہماری، اس سے باہر نکلنا چاہیے. اسلام آباد میں کوئی بھی حکمران ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، اس طرح کے جو فرینڈز ہیں، جو فار ایور ہیں، ایور گرین ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کی جب سپورٹ ملتی ہے تو اس میں میرا خیال ہے سسٹینیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور اس میں کنٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے. تو پھر جا کر یہ کرائسس پاکستان کی اکانومی کا حل ہوگا اور پھر انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. ہر حوالے سے یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک. اچھا نخیز صاحب، IMF کے ساتھ ہمارے جو معاہدے ہیں، پھر اس کے بعد جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حالات کو دیکھ کے جو مہنگائی کی ہمیں وارننگ ہے ایک اگلے 1.5-2 سال تک کے لیے، ان حالات میں اس طرح کی انویسٹمنٹ تقریباً $5 ارب کی شاید بات ہو رہی ہے.
تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ سمیرا، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل حالات میں بڑھ چڑھ کر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ہمارے ڈالر ریزروز ہوں یا ہمیں تیل کے ذخائر کا سامنا ہو، تیل کی کمی کا سامنا ہو، خصوصاً جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس کے بعد ہم پہ جس طرح کی سینکشنز لگی تھیں، تو ہماری مدد کو جو سب سے پہلا برادر اسلامی ملک آیا تھا وہ سعودی عرب تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس دورے میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دورے کے نتیجے میں آپ کے صرف سعودیہ سے تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے بلکہ امریکہ سے بھی مضبوط ہوں گے اور IMF سے بھی مضبوط ہوں گے۔ جی بالکل، کیونکہ بہرحال یہ انفلوئنس تو ہے ان دونوں ممالک کا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو IMF سے جو نئے ہم پلان میں جا رہے ہیں وہاں سے بھی آپ کو پیسہ ملنے کی امید ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو سعودی عرب سے ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس میں سب سے اہم جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریکوڈک کی ہے۔ جی بالکل۔ اور ریکوڈک کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے سے وہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے، پھر اس میں کیس ہو گئے، پھر اس میں جرمانہ ہو گیا، پھر اس میں سیٹلمنٹ ہو گئی، افتخار چوہدری صاحب کا فیصلہ بھی ہمیں یاد ہے۔ جی بالکل۔ تو اب جب سعودی عرب اس میں آئے گا تو آپ یقین کریں یہ ایک جو ہمارا ہے نا جی ریکوڈک والا معاملہ، یہی بہت کچھ دے جائے گا آپ کو۔ صحیح۔ اور اس میں سعودیہ کی ان کے وزیر خارجہ جو آئے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے خوش آئند ہے کہ ابھی کچھ عرصے بعد MBS بھی چکر لگائیں گے۔ جی بالکل۔ اور اس سعودیہ کے ساتھ ہمارے سمیرا صرف رشتہ یہ پیسوں تک کا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارے ملک کا بچہ جو ہے وہ سعودیہ کے نام پہ ویسے ہی دل میں احترام کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ حرمین شریفین ہے وہاں مذہبی ہماری پہ، affiliation لوگ ہے۔ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ پیسہ جوڑ کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہاں ہماری مقدس عبادت گاہیں ہیں۔ لہٰذا سعودیہ کی اہمیت تو ہمارے کوئی دوسری بات ہی نہیں، جتنا عقیدت، پیار، محبت عوام کے دلوں میں پایا جاتا ہے اس سے انکار ممکن نہیں۔ لہٰذا سعودیہ کا یہ اس کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کا یہ ہم پلان بنا رہے ہیں، جی جی، اس میں ابھی تک تو سنا ہے 5 یا شاید 7 ارب ڈالر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی یہ رقم بڑھے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ سعودیہ کے ساتھ آپ کے جب تعلقات صحیح ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتے ہیں جہاں ایک ترقی کی شاہراہ پر جو ممالک گامزن ہیں۔ لہٰذا سعودی عرب کا آپ کے ساتھ آنا، سعودی عرب کا آپ کو معاشی طور پہ سہارا دینا، سعودی عرب کا آپ کے ساتھ اس طرح کے پلان مستقبل میں اور حال ہی میں ڈسکس کرنا اور ان پہ عمل درآمد ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ کے ساتھ چائنا بھی آ گیا اور اگر آپ کے ساتھ امریکہ کے بھی تعلقات درست ہو گئے اور آپ کے ساتھ یعنی IMF نے بھی آپ کو قرضہ دے دیا، تو یہ اس سے زیادہ خوش کن صورتحال کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور ایسی صورتحال میں ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات بہت جلد عوام تک بھی پہنچے۔ بالکل صحیح۔ ابوبکر صاحب، اس کے ساتھ ہی میں اس کو لنک کرنا چاہوں گی کہ جب بھی اس طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں، جب بھی اس طرح کی انویسٹمنٹس آتی ہیں یا اس طرح کی کچھ پالیسیز کا اعلان کیا جاتا ہے، کچھ معاہدے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، اور اس طرح کے معاہدوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ پرولونگ بھی کرے گی۔ تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس میں اس بار جو ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص طور پر اس طرح کے معاہدوں کی صورت میں؟ دیکھیں، ابھی تو اس کے اوپر رائے قائم کرنا بہت دور کی بات ہے، چونکہ ابھی تازہ الیکشن ہوئے ہیں اور ملک میں تنازع اپنی جگہ پر موجود ہے، جو کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن سوری، PTI کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے، انہوں نے کہا ہم حکومت گرانے کے لیے یہ الائنس نہیں بنا رہے، ہم آئین کی ایک سیاسی جماعت کے طور پر انہیں یہی کہنا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اچکزئی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، بہرحال جو ایک وہ موومنٹ چلا رہے ہیں وہ اس کے میرا خیال ہے لیڈنگ رول ہے ان کا، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہرحال وہ بھی ایک منزل ہے، اس کو حاصل کیے بغیر جو ہے پوری طرح سے آپ اس طرح سے جو اکانومی کا جو سروائیول ہوتا ہے آپ کا، یا جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے کچھ فیصلوں کی، یا انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو بڑے اقدامات اٹھانے ہیں، یا آپ کو ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، یا آپ کو اوورآل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے آپ کے ان میں جو اصلاحات لانی ہے، اس کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر بھی سیاسی جو فضا ہے وہ اس طرح سے پولرائز نہیں ہونی چاہیے، اس میں اس طرح کا جو ہے نا ایک بھڑکاؤ قسم کا جو ہے نا ماحول ہر وقت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو تازہ انویسٹمنٹ کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں،
یا جو یہ ہائی لیول دورہ ہے یہ اپنی جگہ پر ایک اعتماد ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے یا جو پولیٹیکل پروسیس اب اس وقت اس کے نتیجے میں جو حکومت آئی ہے جی اس پر بہرحال یہ ایک اعتماد تو ہے ہمارے سب سے بہترین دوست کی طرف سے. آئی ایم ایف نے پہلے بھی ایک قرض کی قسط تھی وہ بھی جاری کر دی, وہ بھی ایک اعتماد کی طرف معاملہ بڑھا. بالکل. اور اس کے بعد ابھی آئی ایم ایف سے ایک نئے معاہدے کے لیے بھی وزیر خزانہ جو ہے ہمارے وہ بھی جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں غالباً یا جانا ہے انہوں نے آج کل میں, تو اس پر بھی کوئی مثبت ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اور اس سارے معاملے میں امریکہ جو ہے اس نے بھی ایک مبارکباد کا پیغام نئی حکومت کو دے چھوڑا ہے. جی بالکل. تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بظاہر تو انڈیکیٹرز ہیں کہ ملک میں جو پروسیس اب الیکشن کے بعد اب جاری ہے, جس کی حکومت ہے, جو پرائم منسٹر ہیں, اس پر بہرحال ایک اعتماد تو ہے. چونکہ جو دنیا بھر کے ادارے ہیں یا جو آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں, آپ کے جو ملکوں سے تعلقات ہیں, وہ تو حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے موسٹلی ifs اینڈ بٹس میں نہیں پڑتے کہ کس پروسیس کے نتیجے میں یہ آئے ہیں. لیکن جو حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کی یہ پرائمریلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے اندر جو فضا ہے اس کو درست کرنا ہے. صحیح. چونکہ اس سارے منظرنامے سے آپ دیکھیں کہ کون ایلیویٹ ہو رہا ہے, کون ٹیک آف کر رہا ہے, حکومت کر رہی ہے, پاکستان کر رہا ہے, پاکستان کے عوام کر رہے ہیں. تو ایسے میں جن کے سٹیکس زیادہ ہوتے ہیں ان پر ذمہ داری ریسپانسبلٹی جو ہے وہ بھی ان کے کندھوں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو حکومت کی طرف سے یہ جو ذمہ داری ہے اس کو انہیں اٹھانا ہے. ملک میں جو ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے اس کی طرف بڑھنا ہے. ملک میں اب ایک تحریک جو ہے وہ آلموسٹ لانچ ہو چکی ہے, تو اب اس کو پازیٹیولی انگیج کرنا, ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا, اور جو میکسیمم کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, جی بالکل, اس کے اوپر آپ کسی ایسے نتیجے پر یا ایسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ بڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں کم از کم جو ہے بڑی خرابی رک جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو اس طرح سے آئے گی. بالکل صحیح. صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑی سیریسنس شو کرنی ہوگی, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں ساری جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. نقی صاحب, ایران والے مسئلے پر, اسرائیل اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے اس مسئلے پر آنا چاہوں گی, اگر آپ اس پہ بھی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو اس پہ بھی کامنٹ. لیکن یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو بکر صاحب سے میں متفق ہوں. اصل میں جو انہوں نے پولرائزیشن کی بات کی, ہاں جی, تو دنیا کے ہر ملک میں اپوزیشن اور حکومتوں کے درمیان چپکلش رہتی ہے, بیان بازی رہتی ہے, مسائل ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ سمیرا ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں, اس دفعہ میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان معاہدوں کی گارنٹر ہے. بالکل. تو جو ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں یا آگے ہوں گے یا جس قسم کی انہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے وہ بہرحال اس کی گارنٹی دی گئی ہے. لہٰذا اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تماشے لگتے رہیں گے ملک میں, ہلکے پھلکے پھلجڑیاں چھوٹتی رہیں گی سیاسی جماعتوں کی طرف سے, لیکن اوورآل ایسا کچھ نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں گورنمنٹ چلے جائے. یا یہ جو سارے ادارے آپ کو, ایون آئی ایم ایف بھی ہے, وہ بہت سارے دیکھیں. اب آپ جب وہ آپ کو کوئی قرض دیتے ہیں تو کتنی باریکی میں وہ جاتے ہیں, تو کیا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی باریکی میں نہیں جاتے ہوں گے کہ یہ گورنمنٹ برقرار بھی رہے گی یا نہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی دیکھی اور یہاں سے بھی گارنٹیز گئیں کہ گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سر, ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کر دیا ہے جی, اور اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے سر؟ سمیرا, یہ بڑا ایک عجیب و غریب کام ہوا ہے اور اس میں ہمت کو داد دینی پڑے گی ایران کے. بالکل صحیح. دیکھیں, یہ تو طے ہے کہ ایران پہ سینکشنز ہیں, ایران پابندیوں کا شکار ہے, جی جی, اور دنیا اس کے ساتھ تجارت نہیں کر رہی, مختلف مسائل ہیں وہاں پہ. ایک ایسا ملک جو ہر طرف سے لگ بھگ بکری نظر آتا ہے, جی بالکل, کہ ہر کوئی اس کا شکار کر سکتا ہے, وہ کسی کا شکار نہیں کر سکتا. ایسے عالم میں اسرائیل کی بربریت کے خلاف اٹھ کر, میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر شیر اور بکری کا مقابلہ ہو رہا ہو اور بکری اچھل کے شیر پہ حملہ کر دے تو بس ختم ہو گیا پھر شیر. اس کے بعد شیر جو کچھ مرضی کرے اس کا. بالکل صحیح. محمد علی باکسر تھے, جی جی, ان کا ایک بڑا واقعہ مشہور ہوا سمیرا. ان سے کسی نے پوچھا, محمد علی باکسر سوشل گیدرنگز میں نہیں جایا کرتے تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جاتے, لوگ آپ کے محبت کرنے والے ہیں, آپ اتنے بڑے باکسر ہیں, تو آپ آیا کریں سوشل گیدرنگ میں. انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں مجھے کوئی مکہ نہ مار دے. تو سوال کرنے والے نے کہا یہ آپ نے کیا بات کی, آپ اتنے بڑے باکسر ہیں, آپ کو کوئی مکہ مارے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کا کیا حشر کرنا ہے, یہ تو اس کو پتا ہوگا. تو محمد علی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی مجھے
اس کا کوئی نہیں, اس کے مکے کا مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن میں جو اسے ماروں گا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں, میں تو ہوں ہی باکسر. وہ ساری زندگی لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے محمد علی باکسر کے منہ پہ مکہ مارا تھا. بالکل صحیح. سو یہ جو مکہ ہے یہ ایران نے مارا ہے. ہاں جی. ایران نے, اس کے پاس جتنی بھی صلاحیت تھی, میں حیران پتہ کس بات میں ہوں, جی جی, کہ ایران جیسا ملک جس کی دفاعی صلاحیتوں سے ہم واقف ہیں, وہ بیچارے سینکشنز میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ اسرائیل جیسے ملک پہ حملہ کرتے ہیں. اور اسرائیل کیا اتنا ہی کمزور ہے کہ 6 ملک اس کی مدد کو آ جائیں, یا وہ پکارتا پھر آ جاؤ مینوں بچا لو. ہاں جی. یعنی ایک شیر وہ بنا ہوا ہے, ساتھ میں 5 اور شیر بلا لیے ہیں کہ بکری مجھ پہ حملہ آور ہو گئی ہے. سو اس میں جو جذبہ ہے اس کو مد نظر رکھیے گا. بالکل صحیح ہے. ایران نے جو اٹیک کیے, ایران نے بتایا کہ ہم جتنے پانی میں بھی ہیں, ہاں جی, لیکن ہم اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں اور آپ کو حملے کا جواب دینا بھی جانتے ہیں. حملہ کس وجہ سے ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, پچھلے دنوں دمشق میں ان کے سفارت خانے پہ حملہ کیا گیا. بالکل. سو اس کا جواب دیا گیا. لیکن اب میں ابھی تازہ ترین کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے. جی جی جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل میں خود اتنا خوف پیدا ہو گیا. آپ نے وہ خبریں سنی ہوں گی کہ انہوں نے اسکولوں میں بچوں کی چھٹیاں کروا دی. بالکل. لوگ سہمے ہوئے پڑے. اسرائیل کو اتنا بڑا ملک تو ہے نہیں. ہاں جی. لہٰذا اس موقع پہ اسرائیل کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر وہ یہ حملہ کرتا ہے اور اگر وہ یہ ساری فضا جو ہے وہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے, ہاں جی, تو جو بلاکس بنیں گے, جو دیکھیں ہم پہ اثر تو آئے گا. بالکل obviously. ایرانی جو صدر ہیں وہ میرا خیال ہے نیکسٹ ویک ہمارا اسی ویک میرا وہاں دورہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کا. ٹھیک ہے, تو یہ اگر تو یہ اثرات پھیلتے ہیں تو پھر دیکھیے پھر بلاک کس کس قسم کے بنتے ہیں. بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا حق تھا, ایران نے اپنا حق استعمال کیا, بہادری سے استعمال کیا, اور اسرائیل نے جو کچھ کرنا تھا. سمیرا آپ دیکھیں ایران کے اس حملے کے نتیجے میں, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, مجھے اب ایگزیکٹ فگر تو نہیں یاد ہے, لیکن $1 بلین کا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا. بالکل صحیح. ان کی میزائل کی یا ڈرون کی تباہی کی وجہ سے نہیں, بلکہ ان کو روکنے کے لیے جو اس نے ٹیکنالوجی استعمال کی اس پہ اتنا خرچہ آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریٹیلیٹ کریں گے تو اس کا اثر بہرحال پڑتا ہے. ہونا ہی ہونا ہے. بالکل. میکڈونلڈ کے جو انتظامیہ تھی وہ مجبور ہو گئی ہے کہنے پہ کہ جی ہم اب ادھر سے اسرائیل سے اپنی ساری برانچز جو ہیں وہ خرید رہے ہیں. بالکل. اور یعنی اس حد تک چلے گئے کہ آپ ان KFC اور میکڈونلڈ پہ جاتے ہیں نا, تو انہوں نے اب وہ آفرز لگا دی ہیں, ایک آدھی قیمت کر دی, 2 لے لیں فری لے لیں, صاف کر دیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے احتجاج کا, آپ کے ریٹیلیشن کا اس کا اثر پڑتا ہے. سو یہ ایک علامتی حملہ تھا ایران کا, میں تو اسے علامتی کہوں گا, لیکن بڑی بہادری سے کیا اور آنے والے وقت کو مد نظر رکھ کے انہوں نے کیا. میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے اسرائیل غزہ کی طرح ایران کو بھی ہضم کر سکتا ہے. بالکل صحیح. ابو بکر صاحب, جس طرح بھی نقیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ایران کی طرف سے میزائل گرائے گئے اسرائیل پہ, اس کو مار گرانے میں جو ہے وہ امریکہ نے ساتھ تو دیا, لیکن اب انہوں نے ٹوٹل ڈینائی کر دیا کہ اگر اسرائیل جو ہے جوابی حملہ کرتا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. یہاں پر پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے وہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایرانی صدر آ بھی رہے ہیں اسی ویک میں, اور دوسرا یہ کہ اس ریجن پر کیا امپیکٹ ہوگا سر یہ ان سارے معاملے کا؟ دیکھیے بہت بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اگر یہ جنگ بڑھتی ہے, اگر یہ فل سکیل وار کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. چونکہ وار ایک ایسی چیز ہے, جنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تو یہ کنسنسس ہے کہ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, بلکہ یہ اٹ سیلف ایک مسئلہ ہوتی ہے. یہ اگر غزہ اور فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ہو, یا یہ اسرائیل اور دیگر عرب ممالک کے درمیان ہو, یا ایران کے درمیان ہو. اب اس سارے معاملے میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے, ہمارا جغرافیہ جو ہے وہ ہم ایک نیبرنگ کنٹری ہیں ایران کے ساتھ, تو لیکن اس سارے معاملے میں اب ہم ذمہ داری کا بوجھ جو ہے وہ صرف ایران پہ تو نہیں ڈال سکتے, کیونکہ ایران کی یہ جو موجودہ جو رد عمل ہے یہ تو اس ریٹیلیشن کا نتیجہ ہے جو دمشق میں ان کے کونسلیٹ کے اوپر کیا گیا. بالکل. اور انٹرنیشنل لاز جو ہیں میرا خیال ہے وہ بھی شاید اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اس کو اپنا حق دفاع تو ہے, چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اسرائیل نے پہلے جنرل قاسم سلیمانی کو بھی اٹیک کیا تھا, اور اس سے پہلے اس کی جب برسی تھی ایران میں تب بھی وہاں پر تباہی اور غدر مچائے. لیکن جو ایران کی پالیسی ہے موجودہ, مجھے اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے اس وقت اس لیول کا ریٹیلیشن کیوں کر دیا ہے, چونکہ آلریڈی یہ جو جنگ ہے یہ پورے ریجن میں سپارک ہونے کے لیے بس
ایک لمحے کا انتظار کر رہی ہے. بالکل بڑی مشکل سے جو دیگر عرب کنٹریز ہیں جو اسرائیل کے ساتھ جن کا جغرافیہ ہے انہوں نے اس کو صرف غزہ تک محدود کر رکھا ہوا ہے, اس طرح کا کوئی رد عمل نہیں دے رہے, چونکہ جو ایران کی پوزیشن ہے وہ تو آلریڈی یمن کے جو حوثیز ہیں ان کے تھرو حزب اللہ میں یہ جو ابھی تک اتنی ہم جان دیکھ رہے ہیں یا جو اس کے جو مسلز ہیں وہ دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایرانی بیکڈ ہیں. بالکل ایسے. اور پھر حماس کی یہ جو موجودہ پوزیشن تھی اس میں بھی ہم ان کا رول جو ہے اس طرح سے مائنس کر نہیں سکتے. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ اس ریٹیلیشن سے زیادہ بہتر ہوتا کہ ایران جو ہے وہ خلیج فارس میں یا ابنائے ہرمز میں جو تجارت ہو رہی ہے دنیا بھر کی, خصوصاً جو آئل کی ہے یا جس سے اسرائیل جو ہے جو پریشر میں آ سکتا تھا, میرا خیال ہے اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اب بھی ایران کا جو میرا خیال ہے ڈپلومیٹک جو ایک طرز عمل ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے جو جواب دینا تھا اس کے نتیجے میں جو آپ نے ریٹیلیٹ کیا تھا دمشق میں ہم نے وہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک تاخیر بھی ہے اس کا رد عمل آنے میں, خبریں تو آ رہی ہے کہ شاید اسرائیل کچھ کر گزرے, لیکن اگر یہ ریٹیلیشن فردر آگے نہیں بڑھتی تو میرا خیال ہے یہ بہرحال ایک بہتر سینیریو ہوگا. تمام کنٹریز کو خصوصاً پاکستان کو بھی اپنے جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ اس کے اوپر یوز کرنے چاہیے کہ یہ پورے ریجن میں نہ پھیل جائے. اب لکیلی جو سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں اس وقت, اور ایرانین پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی اس ویک میں غالباً آ رہے ہیں. تو یہ ایک جو ڈپلومیٹکلی جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈی ایسکیلیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ جس طرح کی وار آگے بڑھ سکتی ہے اس میں سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, اس طرح کے جو کنٹریز ہیں وہ اپنا رول پلے کر کے اس کو دوبارہ جو ہے فلسطین کے بارڈر کے اندر جو ہے اس کو رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ باہر نکلے گی تو اس کے نتائج اور زیادہ خوفناک ہوں گے, اور زیادہ سٹارویشن ہوگی, ابو بکر صاحب اور زیادہ کلنگز ہوں گی. ابو بکر صاحب میں تو آپ یقین کریں میرا بڑا اعتماد تھا یہ جو ملک ہیں ترقی یافتہ جو ملک ہیں کہ یار بڑا لبرلزم ہے, یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور یہ نازیزم کے خلاف ہیں. آج جو ہو رہا ہے اسرائیل میں وہ وہی نازیزم ہے جس کو وہ دہرا رہے ہیں, اور یہ سارے ملک ریئلائز بھی کر رہے ہیں وہاں کے پبلک. یہ جو درس دیتے تھے کہ نئی انسانیت, اخلاق اور محبت, پیار بچوں کے ساتھ, یہ کہاں گئے ان کے سارے سبق؟ یہ سارا وہی دندناتے پھر رہے ہیں اور یہ ملک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں یہ ملک سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے یہ ان کی حکومتیں سپورٹ کر رہی ہیں. جی بالکل. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام کی بڑی تعداد, سمیرا دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں وہ اسرائیل کے جرم کے خلاف, اسرائیل کی بربریت کے خلاف. سو عوام جو ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر شاید حکومتوں سے زیادہ احساس ہے, ان کے اندر شاید اپنی حکومتوں سے, اپنے حکمرانوں سے زیادہ انسانیت کا پاس, درد بھی ہے دل میں ان کے. اس میں نقی صاحب میرا خیال ہے ایک چیز ہمیں نا ذہن میں رکھنی چاہیے, پھر شاید یہ بے حسی جو ہے نا دنیا بھر کی سطح کے اوپر ہمیں یہ جو دنیا بھر کا عالمی مالیاتی نظام ہے نا, میرا خیال ہے یہ بھی دنیا کے جو سو کالڈ لبرل کنٹریز ہیں یا جو ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے ہیں ان کے پاؤں میں یہ مالیاتی زنجیریں بھی ہیں. بالکل. اور پھر ایک ڈپلومیسی کا ایک اپنا کورس ہوتا ہے ایکشنز کا, اور یہ سب سے بڑھ کر یہ خطرناک پوزیشن جو آپ بتا رہے ہیں دنیا کی ڈیموکریسی یا جو حکومتوں کی سطح کے اوپر ہے, یہ سب سے بڑا خطرہ ہے بنیادی طور پر یو این کا جو مستقبل ہے اس کے لیے. لیگ آف نیشنز کی بھی یہی صورتحال ہو گئی تھی. جب آپ دنیا کے بڑے کرائسس کو سیٹل نہیں کرتے, جب آپ امن نہیں لے کے آ سکتے اور دنیا بھر کے ریجن کی سیکیورٹی جو ہے یا جو پیس ہے اس کو آپ مینٹین نہیں کر سکتے ڈپلومیسی کے تھرو, تو پھر تو یہ بڑے اداروں کی ناکامی ہے. تو حضور یہ بتائیں یہ یو این کا مقصد کوئی ہوا؟ بالکل صحیح. فیلئر ہو گیا نا اس میں فیلئر ہو گیا نا. میں یہی ہمیشہ سے فیلئر ہے. یہی عرض کر رہا ہوں. اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. سر آپ کے وقت سر بہت شکریہ. سر اس وقت ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ بھی جوابی حملہ کرے ایران کے اوپر. اس وقت سر جو ہمارا یہ ریجن ہے اس کے اوپر یہ کیا امپیکٹ ہوگا اس سارے معاملے کا؟ میرا خیال میں اسرائیل کے اوپر اس وقت بہت دباؤ آ گیا ہے کہ ایران نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ کچھ کیا تو ہم بہت زوردار جواب دیں گے. ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑی تو ہم اس میں نہیں آئیں گے. صحیح. تو ایسے میں میرا خیال میں اسرائیل کے اوپر کافی دباؤ پڑ گیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ بہت بڑی کوئی ایکٹیویٹی کرے گا, وہ چھوٹی موٹی تو کرے گا تاکہ فیس سیونگ ہو جائے اور اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی کہہ سکے, لیکن اس سے بڑی ہی کرے گا کیونکہ اسرائیل کے علاوہ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا کوئی اور ملک یہ جنگ نہیں چاہتا. اچھا سر یہ بتا دیجیے, ہماری رہنمائی کر دیں کہ اس وقت جو سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں,
اور آفیشیلی تو ہمیں کہا گیا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو پاکستان کے ایک اپنے اکنامک فرنٹ ہے اس کے لیے ہیں، لیکن بہرحال ایران، سعودی عرب، پاکستان، یہ جو ٹرائکا ہے یہ اس جنگ کو ڈی ایسکیلیشن کے لیے کچھ بٹوین دا لائنز ہو سکتا ہے، چونکہ ایرانی پریزیڈنٹ نے بھی آنا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، ویسے تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے ہمہ جہتی تعلقات ہیں، یہ تمام باتیں بھی اس کے اندر ڈسکس ہوں گی، لیکن بنیادی مقصد جو مجھے نظر آ رہا ہے اس دورے کا وہ پہلے سے طے شدہ تھا، کیونکہ سعودی عربیہ اس وقت پاکستان کی کچھ مالی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کی اپنی بھی سرمایہ کاری کی پالیسی میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، وہ مغرب سے بہت ساری اپنی انویسٹمنٹ مشرق کی طرف چین، ہندوستان اور اس ملکوں میں لا رہی ہے، تو اس میں پاکستان کے لیے بھی کچھ حصہ بنتا ہے۔ اور میرے خیال میں جو SIFC کا فورم ہے اس نے کافی کانفیڈنس دیا، ہمارے ہاں انویسٹرز جا رہے تھے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو صرف سرخ فیتا سے بچتے ہوئے اگر SIFC کے تحت ہم انویسٹمنٹس کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں یہ بڑا اچھا دورہ ہوگا، اور اگر ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو میرے خیال میں اگلے اور انویسٹرز کے لیے بھی کانفیڈنس آئے گا اس سے۔ اچھا سر، ایک اور سوال کرنا چاہوں گی آپ سے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ جواب تو دے گا، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ دے، لیکن اس پہ ایران نے بھی یہ وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ جوابی کارروائی کرے گا تو بڑے پیمانے پر اس کا جو ہے وہ جوابی وار کیا جائے گا، ایران کی طرف سے کہا گیا۔ سر، یہ تو پھر خدا نہ خواستہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں، میں ویسے جنگ چھڑتا دیکھ نہیں رہا، کیونکہ آپ یاد رکھیے کہ اسرائیل نے کوورٹ انداز میں، یعنی خفیہ انداز میں بڑا امریکہ ایران کے نیوکلیر فیسلٹیز، ان کے سائنسدانوں پر، ان کے جو ملٹری ایکسپرٹس پر، ان کے خلاف بہت کچھ کیا ہے، اگر کوئی ویپن ٹرانسفر ہوتی ہے اس کو بھی روکنے کی پوری کوشش کی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایران نے بھی اپنی کچھ پراکسیز رکھی ہوئی ہیں، تو اسرائیل کسی کے اوپر بھی حملہ کر کے یا کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگ اس طرح کی ہو۔ دیکھیں، بڑا خطرناک منظر ہے اگر یہ اس طرح ہوتا ہے اور روس ایران کی مدد کو آتا ہے اور یہ امریکہ ادھر آتا ہے تو یہ بڑا پھیل سکتی ہے تیسری عالمی جنگ، اس لیے یہ سب کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے کہا کہ فرضی طور پر ہو جاتا ہے تو پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان بھی اس سے متاثر ہوگا، ساری دنیا متاثر ہوگی، بالکل صحیح، انرجی پرائسز اوپر چلی جائیں گی، دنیا میں کموڈیٹی پرائسز اوپر چلی جائیں گی، ایک ہنگامہ ہو جائے گا، تو اس کے اثرات سے پھر پاکستان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ پاکستان کو بھی مسائل پیش آئیں گے۔ ویسے پاکستان انوالو نہیں ہوگا، پاکستان کی براہ راست کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس جنگ میں، ہماری فلسطینیوں کے لیے ہمیشہ سے حمایت رہی ہے، ابھی بھی ہے، اور شاید آئندہ بھی جاری رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کوئی کسی طرف سے بھی کسی بھی قسم کا فریق بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے اعزاز چوہدری صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا نقی صاحب، اس کے اندر ایک اور اگر ہم غزہ کے ساتھ ریلیٹ کریں تو یہ جو سارا ان کا آپس میں ایشو چل رہا ہے، کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کا غزہ جنگ کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے سر؟ ہوا نا، غزہ جنگ کے اوپر امپیکٹ ہوا، وہاں سے ان کے جہاز نکل گئے، جب ایران نے اٹیک کیا ہے تو وہاں جو بمباری کرنے میں مصروف تھے غزہ کے لوگوں پر، وہ وہاں سے انہوں نے جنگی جہاز، آپ نے خبر بھی پڑھی ہوگی، وہ انہوں نے وہاں سے نکال لیے۔ تو یہ لانگ ٹرم امپیکٹ ہے؟ اچھا، میں ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا، اس میں ایک اور خطرہ موجود ہے۔ دیکھیں، وہ خفیہ طور پہ اسرائیل نے جتنی بھی کارروائیاں کی ہوں، سوال یہ ہے کہ علل اعلان کارروائی کرنے سے کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ علل اعلان تو وہ کر سکتا ہے، بالکل صحیح۔ غزہ میں بھی وہ خفیہ کارروائیاں کر سکتا تھا، لیکن اس نے غزہ میں علل اعلان کارروائیاں کی۔ صحیح۔ اچھا، سوال پھر یہ ہے کہ وہ جو ساری عرب کی پٹی آ رہی ہے، وہاں جو سارے ممالک ہیں عرب کے، خلیج کے جو سارے ممالک ہیں، ان کا کیا کردار ہوگا؟ وہ کس طرف ہوں گے؟ اچھا، یہ تو نہیں ہوگا کہ کچھ ممالک، اسلامی ممالک جو ہیں وہ چپ کر جائیں، کچھ ممالک ساتھ جنگ میں کود پڑیں، اور کچھ ممالک جو ہیں وہ ان کی طرف ہو جائیں۔ جی جی، ٹھیک ہے، معاشی تو مقاصد ہیں نا ہر ملک کا اپنا، پرابلمز تو ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ جو ایران نے جو اپنے ڈرون بھیجے ہیں، ان میں سے کئی ممالک نے اپنی سرحدیں بند کی، انہوں نے کہا یہاں فضائی سروس آپ نہیں لے سکتے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اس لیے اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد کے کانسیکوینسز دیکھ لیں کہ ایران بہرحال ایران کے پاس ہائپر سونک میزائل بھی ہے، جی بالکل صحیح، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا وہ کتنی تعداد میں ہیں یا وہ کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہاں تک بڑھے گی تو اس کا سراسر نقصان اسرائیل کو ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا وہ ملک ہے لاہور سے چھوٹا ہے، یا لاہور جتنا ہوگا یا شاید اس سے چھوٹا ہوگا، تو
ایسے ملک کو جو ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے چاروں طرف سے, یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہ کے بھی وہ ہم اس کا کچھ نہیں کر پا رہے, اس کی اذیت کا. لیکن اب جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ فلسطینی جن کے بچے مرے ہیں, جن کی مائیں مری ہیں, جن کے باپ مرے ہیں, جن کے جو نوجوان مرے ہیں, ان کے رشتہ دار, ان کے لواحقین جو ہیں وہ صبر سے ہوں گے؟ بالکل بھی وہ نہیں کچھ کرنا چاہتے ہوں گے. لہٰذا ایک عقل مندی کا تقاضا اسرائیل نے بھی سوچا ہوگا. اور یہ جو بھائی صاحب ہیں نا جی, نیتن یاہو صاحب, جی جی, یہ ایک طویل عرصہ ہو گیا انہیں, وزیر اعظم اسرائیل کے ہیں یہ, اور ان کے خلاف کافی کیسز ہیں. یہ جنگ ان کو سوٹ کرتی ہے, یہ جنگ جاری رکھیں گے تو ٹھیک ہے, جو ہی حالات نارمل ہوں گے ان پہ کیس آ جائیں گے سارے, یہ اس میں پھنس جائیں گے. لہٰذا ان کے اب اندر بھی, اسرائیل میں بھی, اسرائیل کے لوگ بھی ان کے خلاف ہیں, اور وہ ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لہٰذا ان کے لیے یہی ہے کہ حالات جب تک خراب رہیں گے, جنگی سچویشن ہے نا, تو جنگی سچویشن میں تو وہ کہتے ہیں جی الیکشن نہیں ہو سکتے, تو ایک ایمرجنسی کی سچویشن رہے گی تو وہ ان کے لیے انہیں بارہ کھاتی ہے, فائدہ مند ہوگی. بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو باقی ٹاپکس بھی ڈسکس, تب تک لے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بہت ہی اہم معاملہ, پنجاب میں روٹی اور نان کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کرنے کا جیسے ہی اعلان ہوا تو نان بھائی ایسوسی ایشن نے اس کو ماننے سے قطعاً انکار کر دیا, اور روٹی کی جو قیمت ہے وہ 16 روپے اور نان کی قیمت 20 روپے مقرر کی گئی, جس کے اوپر نان بھائی ایسوسی ایشن نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. عظمہ بخاری نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ پراپر پلان کر کے اور سارے اس کے جو نومیرکس ہیں وہ دیکھ کے ہی ہم نے اس کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کیا کہا وہ سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. روٹی کی اس کو 4 روپے کم کرنے کے جو ہے وہ پیچھے مکمل ایک پوری ریسرچ ہے, پوری کیلکولیشن ہے, ہر طرح سے قیمتوں کا اندازہ لگا کر پوری جو ہے وہ کس قیمت پر جو ہے وہ یہ آٹا ملے گا, اس کے اوپر باقی جو اخراجات ہیں ان کو ڈال کر اس کو جو ہے وہ 4 روپے قیمت کم کی گئی ہے. اب میں سن رہی ہوں جو نان بھائی ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے بھی یہ شاید غالباً کل ہی یہ سٹیٹمنٹ چلنا شروع ہو گیا کہ وہ جی ہم نہیں کر سکتے, یہ ہو نہیں پائے گا. تو بھائی یہ بھی نہیں ہو پائے گا. اگر آپ جو ہے وہ گندم مہنگی ہونے کا بہانہ کر کے, اگر پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کا وہ کر کے, اگر آپ قیمتوں میں 100 گنا اضافہ کر دیتے ہیں, تو جب قیمت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی عام آدمی کو ملنا چاہیے. اور یہ باقاعدہ جو 4 روپے کی کمی ہے, 16 روپے کی قیمت ہے, یہ باقاعدہ کیلکولیشن کے بعد جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. ابو بکر صاحب, روٹی اور نان کو سستا کرنے کا اعلان کر دینا, اس میں ظاہر ہے اس سارے پروسیجر میں بہت سارے ایلیمنٹس انوالو ہوتے ہیں, جیسے کہ خود عظمہ بخاری صاحب اب یہ بھی کہہ رہی تھی کہ گندم اور پیٹرول اور یہ چیزیں ساری, اس میں ظاہر ہے گندم آٹا ہے, پھر وہاں پر ہوٹل پر جو کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں وہ ہے, پھر بجلی ہے, پھر ایندھن ہے, بہت سارے ایلیمنٹس اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ پراپر ایک پلان کر کے تو یہ ساری چیزوں کو ریسرچ کر کے کیا گیا. ریسرچ از انف for this procedure. پہلے ان کو کنٹرول کر کے ادھر آئیں تو پھر وہ کیوں احتجاج کریں گے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ریسرچ سے زیادہ اس فیصلے کے پیچھے جو ایک انفلیشن کا دباؤ ہے اور نئی حکومت نے کچھ کر دکھانے کا جو اس کا عزم ہے، میرا خیال ہے یہ ایک پریشر ہے جو اس فیصلے کی بنیادی وجہ بنا ہے. ٹھیک ہے، بظاہر تو یہ فیصلہ بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے کہ روٹی کی قیمت کم ہونی چاہیے، چونکہ عام آدمی کے شب و روز اس سے جڑے ہیں، یہ ہمارے ہاں زندگی کی علامت ہے، ضرورت ہے بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ آئسولیشن میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس ملک میں جب تمام انفلیشن جس شعبے میں آپ دیکھیں وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو، تو اچانک آپ کہیں کہ 4-5 روپے جو ہے وہ روٹی اور نان کی قیمت کم کر دی جائے، تو اس پر رد عمل تو آئے گا. اس میں میرا خیال ہے جو ایک بہتر ویژن، پلاننگ اور حکمت کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی تو مجھے ایبسنس نظر آئی ہے. ٹھیک ہے، بظاہر تو بڑا اچھا فیصلہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ جو گیس کی قیمتیں ہیں یا الیکٹریسٹی کی جو قیمتیں ہیں یا جو دکانوں کے کرائے ہیں، یہ تو اتنے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ کوئی صرف آٹا تو نہیں لے رہے نان بھائی، بالکل یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ان کے ملازموں کی جو تنخواہیں ہیں اور اوورآل بھی جو مہنگائی کا جو پریشر ہوتا ہے جن لوگوں کا یہ کام ہے ان کے اوپر، وہ بھی تو اس میں ایڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ تمام شعبہ جات یہی کرتے ہیں. لیکن اس میں دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ دوسری طرف وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ گندم کی قیمت کم ہو گئی ہے. ہاں جی، بھائی یہ تو اٹ سیلف ایک چارج شیٹ ہے ان کے اوپر کہ آج بڑھتی ہوئی مہنگائی میں
جب انفلیشن آسمان سے بات کر رہا ہے تو کسان کی گندم جو ہے اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ این پیک کے ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم کی قیمتیں گر گئی ہیں. کیوں گر گئی ہیں؟ یہ تو علیحدہ سے چارج شیٹ ہے. کسان جو ہے وہ پورے پاکستان میں، پنجاب میں خصوصاً لاہور سے راجن پور تک، وہ تو بیچارہ اس کے ہاں تو صف ماتم بچی ہوئی ہے. بالکل صحیح. چونکہ جو گندم کا ہدف کم مقرر کیا ہے انہوں نے خریداری کا، اور جو نگران جس طرح سے امپورٹ کر کے گئے ہیں ان سے پوچھنے کی بجائے، ان کے خلاف کارروائی یا تحقیقات کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ سارا دباؤ کسان کے اوپر ڈال دیا. آپ کے پوائنٹس، گندم کی قیمت گر گئی ہے 3000 روپے سے نیچے. جی جی بالکل. اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گندم کی قیمت کم ہو گئی ہے تو اب آپ جو ہے روٹی کی قیمت بھی کم کر دیں. بالکل صحیح. آپ نے جو پوائنٹس بتائے، یہ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. بتائیں ابو بکر صاحب وہ ویلڈ ہیں، لیکن اس پہ ہم آفتاب اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر نان بھائی ایسوسی ایشن. نقی صاحب ہم ذرا ان کا بھی موقف جو اس پہ لے لیں کہ آفتاب صاحب آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. سر آپ لوگوں کی طرف سے انکار کیا گیا ہے، میں ریزنز جاننا چاہوں گی. آپ کے جو ویلڈ پوائنٹس ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. اصل میں یہ ہے کہ تو جو پہلے نوٹیفکیشن جو کل کا جاری ہوا ہے، میں اس کو ایک فرمان کہوں گا جیسے فرمان جاری کیا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے روٹی کو سستا کرنا ہے تو پہلے بیسک چیزیں جو تندور والی ہے، تندور والے کی ہے، اس کو تو سستا کر لیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے 300 سے 400 روپیہ پر تھیلا جو ہے وہ سستا کیے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. ڈی سی آفس موجود ہے، وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ جب ہماری 20 روپے کی روٹی کا نوٹیفکیشن ہوا تھا اس وقت 2200 روپے تھیلے کی قیمت تھی. ٹھیک ہے، آٹے کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ آٹا مہنگا ہو گیا. اس کے ریئیکشن میں ہم نے ڈی سی آفس میں آج سے 3 ماہ پہلے ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے جو ریکارڈ پہ ہے کہ ہماری روٹی کی قیمت بڑھائی جائے، 25 روپے کی جائے، یا دوسرا ہمارے نان کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے کی جائے. ٹھیک ہے جی. ہمیں یہ کہا گیا نگران حکومت ہے، آپ فی الحال صبر کریں، جو ہی حکومت چینج ہوتی ہے ہم بیٹھ کے آپ کی بات جو ہے وہ سمجھیں گے اور سنیں گے، تب تک آپ برداشت کریں. ہم پہلے ہی مہنگائی میں پھنسے ہوئے تھے، ہم پہلے ہی روٹی جو ہے وہ پلے سے ڈال کے دے رہے تھے، ہم ریلیف کے انتظار میں تھے، اور ہمیں ریلیف یہ دیا گیا کہ گھر میں سوئے ہوئے بندے کو صبح اٹھ کے ایک نوٹیفکیشن تھما دیا جاتا ہے اور اس پہ فوری امپلیمنٹ کرنا ہے، فوری، ابھی اور اسی وقت. اور چھٹی والے دن، سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، چھٹی والے دن یہ جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے. اور دوسری بات اب میں آ جاتا ہوں نان کے اوپر. تو جب 8500 اور 8600 روپے کی بوری تھی فائن کی 80 kg کی، 25 روپے کا اس وقت نوٹیفکیشن کیا گیا. اس کے بعد محمد علی صاحب ڈی سی لاہور تھے جن کے پاس ہم گئے 10,500 روپے کی بوری کی اوپر، تو ہمیں 30 روپے کے نان کا کہا گیا کہ آپ 30 روپے کا نان سیل کریں. ٹھیک ہے جی. ہم 30 روپے کا نان ابھی سیل کر رہے تھے. آج بھی آپ مارکیٹ میں چیک کر لیں کہ 11,300 11,400 روپے کی بوری ہے 80 kg کی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نان میں تیل استعمال ہوتا ہے، سوڈا استعمال ہوتا ہے، اور گیس کا جو بم ہم پہ پھوڑا جاتا ہے، جو گیس دن بدن مہنگی بھی ہے، اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ہے، گیس تو ملتی نہیں ہے. ہم اس کا بل بھی ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایل پی جی بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ کس پہ ہم نے ڈالنے ہیں؟ وہ نان کے ساتھ جو دوسرے لوازمات ہے، تیل ہے، سوڈا ہے، شاپر ہے، اس کے بعد اپنا گلوکوز ہے، اور کتنی چیزیں ہیں. یہ صرف بیسک چیز انہوں نے دیکھا کہ جی 12,000 سے 400 سے 500 روپے بوری سستی ہوئی ہے جی فائن کی. ٹھیک ہے. فوری طور پہ اپنی کریڈٹ لینے کے لیے جو ہے کہ یہ اب میں اگر لاہور کی بات کروں تو 15,000 پلس تندور والے جو صرف نان اور روٹی بیچتے ہیں. اور اگر میں پنجاب کی بات کروں تو 60,000 پلس تندور والے ہیں. ہر تندور کے اوپر 4 سے 5 لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. کوئی آپ کی بات چیت ہوئی، کوئی بیک ڈور رابطہ ہوا معیشت کے حوالے سے، کوئی ایسا ان کا کنسنسس ہو سکتا ہے، یا کوئی آج ہمارے اوپر اتنے جرمانے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر پرچے کیے گئے ہیں، ہمارے منسٹر صاحب خود نکلے ہیں تندور والوں کو چیک کرنے کے ملتے ہیں، جو لوگ سے تعلقات ہیں. یہ ایک زیادتی ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ ہم
اور میں پبلکلی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دے. آپ یہ سمجھتے عوام ہیں کو کہ ریلیف سیاسی حکومتیں دیتی ہیں, حکومت آپ لے دکاندار آئیں کہاں سے گی بیچارہ اور ریلیف آپ دے پاور میں گا؟ آ جس طرح جاتے ہیں روز اپنی تو یہی شاید روٹی آپ بیچ کی کے جس نے اپنے مشکلات بچوں کو زیادہ ہوں پڑھانا جہاں ہے, آپ آج یہی روٹی ہم بیچ کے ساتھ جس نے بازار سے کو دوسرا ٹھیک سودا ہے عوام طلب کو آفتاب دینا. صاحب آپ کی مصیبت بات سے بالکل نکالیں, سمجھ میں آ رہی ہے, بس میں سیاست آپ کا ہوتی یہ رہے موقف گی. جاننا چاہوں گی کہ حکومت اور تو میرا بالکل خیال ہے اسٹریٹ فارورڈ وہ کہ کہہ اس رہے میں ہیں جو کہ پرابلم آ اسی رہی ریٹ پہ آپ لوگوں نے یہ سیل کرنا ہے, تو پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا جو ہوگا؟ ان کے پاس لوگ جو زیادہ میری جن کا بات ڈائریکٹ ہے, یہ کانٹیکٹ ہے تو پھر ایک ظلم کی انفارچونیٹلی بات ہے نا کہ لوگ ایک وکلا بندے کو کچھ حضرات ہیں بچتا ہی نہیں ہے اور ان وہ کا کہہ رہا ہے جی ان آپ کے نے پاس بیچنا ہے وہ چاہے چیز جو مرضی ہو جائے, وہی آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہے نفع ان ہوتا ہے, ہم کی اس جو چیز کو نہیں گرفت سمجھتے. نہیں آپ ہے نے تو ہمارے اس سے کہتے ہیں کریڈٹ نا میں کہ حصہ ہماری ڈالا, بات پوری طرح یہی بات ہوئی نا. بالکل بالکل تو صحیح. اگر امید ہے کہ ہم میں یہ کچھ گزارش کرتا ہوں بات کہ کو اگر ہمیں کچھ پوری طرح بچے گا ہی پہنچا نہیں, سکیں ہم گے آئندہ نقصان دنوں کریں میں گے, اور اس ان کو سے یہ بہتر ہے پھر ہم بتانا دکانیں چاہتے بند ہیں کر دیں گے. کہ ہم اپنی دکانیں اسی طرح الٹیمیٹلی ہر ہمارے چیز ساتھ کے اندر کوئی بھی 2009 میں دنیا جب کا مسئلہ روٹی کا ہو یہ ڈرامہ آپ ہوا کو تھا, ٹیبل پہ اس بیٹھنا وقت پڑتا بھی ہے ہمارا تندور والا اور خون ٹیبل کے آنسو پہ رویا. بیٹھیں ٹھیک ہوگا, اور ٹھیک ہو اس گیا. وقت آفتاب اسلم صاحب وہ آپ کے آپ وقت کو کا بہت مشکلات شکریہ. سے نخیس صاحب نکالیں, اس کے میں بعد آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سیاست ہوتی رہے گی. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو ٹھیک ایک طرف رکھے اور معیشت کو لیکن صحیح مینج نہیں اگر کر آپ پا نے رہے چلانا ہیں. ہے, ایک کسان جگہ والی پر لے بات کے بھی آنا آپ نے ہے, سنی, تو پھر ابھی اس دیکھیں حوالے سے پیٹرول بھی بہترین مہنگا ہو اقدامات گیا ہے. سکتے ہیں. لیکن صرف سر جو آٹا چلے 5 سال اصلاحات تک ہوتی لگی رہتی جی ہیں جی معاشرے بالکل. کے ابھی اندر, آپ نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں ابھی حکومتیں 12 بجے کے آتی بعد ہیں, سن رہے ہیں کہ ٹیکسیشن مہنگا کا ہو نظام ہوتا ہے, اصلاحات ہوتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے. کہا جاتا ہے جو اشرافیہ ہے ان کے پیچھے بھگت سے ڈائریکٹ ٹیکس میں لوگوں کو نہیں لایا جاتا. بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیکس اصلاحات کی, تگڑے انتظامات کی, ہمارے یہاں کیوں اس حوالے سے کوئی میز نہیں لیے جاتے؟ جائے نا کہ آپ نے یہ چیز مہنگی کیوں پائی, جن پیچھے ہی مہنگی آئی ہے. وہ بازار سے نہیں کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کیلکولیشن جو بتا رہے ہیں نا, اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, یہ کبھی نہیں ہوتا. اور اس کا میں آپ کو ایک مزیدار طریقہ بتاؤں, گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے قیمت کم نہیں کرنی, ان کو بوری اسی قیمت پہ دیں پہلے والی, ٹھیک ہے نا, اسی قیمت پہ دیں نا. ان کو وہ رعایت حاصل نہیں ہونی چاہیے. ان کو جو آٹا جو میدا جو ان کو پرووائڈ کرنا ہے وہ اسی وہ 500 روپے کی کمی کی بجائے اسی قیمت پہ دیں, ٹھیک ہے. عام گھروں کو, عام صارفین کو آپ جو آٹا دے رہے ہیں وہ دیں, اس میں جو کم کمی قیمت کر کے بیچیں, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے نہیں کرنی تو پھر وہ اسی پہ رکھیں, 2 منٹ میں یہ سارے معاملات سدھر جاتے ہیں. اور یہ کہنا کہ جو اس میں تل ڈلتے ہیں, اس میں یہ ہر نان میں تل نہیں ڈلتے, تلوں والا نان کوئی اور ہوتا ہے. تلوں والا نان سمیرا آپ نے بھی کھایا ہوگا, بلکہ آپ تو شوق سے کھاتی ہیں تلوں والا نان. ابو بکر صاحب نے بھی کھایا ہوگا, میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. کلچا کہتے ہیں ویسے, کلچا 30 روپے کا نہیں ہوتا, یہ سادہ نان کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس وقت ہم نے یہ دیا تھا, اس وقت قیمتیں اتنی تھی. اب گیس, بھائی گیس کے علاوہ بھی آپ کے پاس دوسری چیزیں موجود ہیں. جو لوڈ شیڈنگ کا آپ کہہ رہے ہیں, وہ لوڈ شیڈنگ تو وہ سردیوں میں ہوتی ہے گیس. اور اگر آپ نے یہ ساری قیمتوں کا حساب لگا کے انسان بزنس شروع کرتا ہے نا, اور یہ کہنا کہ جی حکومت دیکھیں نا سوتے ہوئے کو انہوں نے نوٹیفیکیشن پکڑا, جب انہوں نے آرڈر کر دیا, جب انہوں نے گندم سستی کر دی, جب آٹا سستا ہو گیا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو بھی تکلیف نہیں دینی, اور نیچے جو عوام ہے انہوں نے ایک بات کی کہ جی گورنمنٹ ریلیف دیتی ہے, دکاندار نہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں آپ سے کہوں کیا واقعی سر ہم اس وقت بینکرپٹ ہو چکے ہیں؟ پولیس جو ہے, ان کے وارڈن جو ہیں, ٹریفک وارڈن, وہ ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. حکومت کہاں ہے؟ پی ٹی سی ایل میں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, روز کام کرنے کے لیے آتے ہیں معاملہ. حکومت کہاں ہے بھائی؟ حکومت کسی خاتون کا نام ہے کہ وہ جو ہر جگہ نظر آتی ہے, یہ حکومت کے, اور دکاندار ہی ریلیف دیتے ہیں. حکومت آپ کو بیک اینڈ پہ ریلیف فراہم کرتی ہے, چیزیں سستی ہو. سولر پلیٹیں کیوں سستی ہوئی؟ اس لیے کہ حکومت نے امپورٹ سے پابندی, حکومت نے ریلیف دیا, جس کے نتیجے میں جب دکان پہ وہ سولر پلیٹیں آئی تو وہ سستی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. یہ معاملہ صرف نان بھائیوں کا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس ملک کی بدقسمتی ہے سمیرا, بات میری تھوڑی سی لمبی ہے, سن لیجئے گا. ہماری بدقسمتی ہے ابو بکر صاحب کہ ہم نے ہر اس محکمے, ہر اس جگہ پہ, ہر اس بندے کو لگایا جو اس کا اہل نہیں ہوتا. نہیں ہے, بالکل صحیح. آپ یہ روٹی میں نا سمیرا غذائیت ہے. جی بالکل. روٹی کا ایک وزن ہوگا تو اس میں غذائیت ہوگی, ورنہ تو وہ پاپڑ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا, اس پاپڑ کو کھانے سے نقصانات ہوں گے, پھر آپ ہاسپٹل جائیں گے, اور ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل میں آپ کو نہ پراپر دوائیاں مل رہی ہیں, نہ سرکاری ہاسپٹلز کا, اور جتنا یہ ابھی انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے لگایا خواجہ سلمان رفیق صاحب کو اپنا, جی جی بالکل, پنجاب کا ہیلتھ منسٹر لگایا, ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے
2008 سے چلے آ رہے ہیں یہ ہیلتھ منسٹر. بالکل اس وقت جب شہباز شریف صاحب ہوتے تھے وزیر اعلیٰ, اور تب سے ان کا یہ ٹینیور شروع ہے. بھئی کیا کیا آپ نے؟ بالکل صحیح. سوائے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کیا نام ہے وائی ڈی اے بنانے کے, آپ نے یہ سائنسدان کے طور پہ وائی ڈی اے آپ نے بنا دی جو حکومت کے گٹے گوڈوں میں بیٹھ گئی. اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ جب پوچھیں گے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے جی ہمیں ٹکٹ ملنے چاہیے, ہم نے جیلیں کاٹی تو آپ نے جیلوں کے کاٹنے کا افزانہ اپنی منسٹری کی شکل میں موصول کیا. مریم نواز شریف صاحبہ اگر یہ پروگرام سن رہی ہوں تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ خدا کے لیے یہ جو سو کارڈ تجربہ کار لوگ ہیں نا پرانے, ان سے لوگوں نے ابھی اس کی دوسری قسط میں نے چلانی ہے. ٹھیک ہو اب چونکہ آپ کے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں دوسری قسط کے لیے مجھے ٹائم دیجیے, ود پروف چلے گی دوسری قسط. بہت اہم ہے. اور مریم نواز صاحبہ اتنی انٹیلیجنٹ وہ خاتون ہے, اتنی انٹیلیجنٹ وزیر اعلیٰ, تو خدا کے لیے اس پہ توجہ دیں کہ ایسے لوگوں کو مت پارٹی میں عہدے بانٹیں, ان کو مت اس طرح کے عہدے دیں جس پہ ان کے اوپر سوالات ہیں. بالکل سے. ابو بکر صاحب اگلا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آغاز کر دیا ہے جی پی ٹی آئی کی طرف سے. پیشین میں پہلا جلسہ ہوا ہے, اس میں قرارداد بھی پیش ہوئی ہے, اور اب پھر شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہیں پہ کٹ کیا ہے شاید. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ کچھ اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں؟ دیکھیں جی, جو ہم نے پہلا عید کے بعد جلسہ دیکھا ہے پیشین میں, اس میں تو بہرحال دم خم تھا, اور وہ ایک کنسٹیٹوئنسی بھی ایک خاص طرح کی ہے. وہاں پر ایک پشتون اور بلوچ جو ہیں ووٹرز آپ کہہ لیں یا آپ سپورٹ کہہ لیں, جو پشتونخوا میپ جو ہے پارٹی اچکزئی صاحب کی, ان کی اپنی جگہ پر موجود ہے. اور پھر تحریک انصاف جو ہے اس کا بھی بہرحال اب تو ووٹر ہمیں ان انتخابات کے نتیجے میں نظر آیا کہ ہر جگہ آلموسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو ٹیگ لائن ہے وہ مجھے تو بڑی پسند آئی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان. یہ تو میری, آپ کی, ہم سب کی, تمام پولیٹیکل ورکرز کی ذمہ داری ہے, چونکہ پہلے ایک تاثر تھا کہ اس حکومت کو چلنے نہیں دینا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے جی. لیکن جب سے یہ کہا گیا ہے, اس کا ایبریویشن بڑا خطرناک بن رہا ہے ابو بکر صاحب. کیا سر؟ TTAP. نہیں, بہرحال یہ تو آپ بہت باریک بات کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ بڑے عرصے سے دیکھتے اور سنتے آئے ہیں جس طرح کے حالات ملک میں رہے ہیں, خصوصاً نگراں حکومت کے زمانے سے لے کر اب تک. تو ایک ٹرم ہم نے بڑی دیکھی ہے کہ سرزمین بے آئین. جی. تو اس کے لیے جو جد و جہد کی جا رہی ہے, کسی نے جوائن کیا ہے؟ ہاں جی, صاحب زیادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کا کامنٹ لے لیتے ہیں اس پہ. حامد رضا صاحب آپ کا سر بہت شکریہ. سر, تحریک کا آغاز ہو چکا ہے, آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ہیونگ می. دیکھیں 29 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے لاہور کے اندر 6 جماعتی اتحاد کا, اور یہاں پر پھر ہم پنجاب اور صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں جلسوں کے حوالے سے مکمل شیڈیول کا ایک کمپریہنسو قسم کی اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی جو فیوچر پلان ہے وہ انشاءاللہ 29 تاریخ کو ہمیں دیا جائے گا. فیوچر پلان تو فی الحال یہی ہے جی. تو صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے, آئین کے کس پارٹ کا آپ تحفظ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ہم تو اوور آل سارے آئین کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. آئین کے اندر بڑا کیٹیگرائز کر کے ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کرنے کی بات کی گئی ہے. ہمارا بڑا سمپل مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے میں ہمیشہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے, اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس کے اوپر یکسو اور یکجا ہونا پڑے گا. اور دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 جماعتی اتحاد کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بلوچستان کی سرزمین اور وہاں پر بھی پشین اور چمن کا وہ ایریا جہاں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں کے لوگ پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں یا وہاں پر علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, وہاں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگنا, وہاں پر آئین پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگنا, اور وہاں سے آئین کے تحفظ کی بات کرنا, اور ان کا ایز اے پاکستانی ہمارے نظام کے اندر داخل ہو کے اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی چینج ہے جو ہمیں بلوچستان کے حوالے سے ہم گزشتہ 30 سال سے جو خلفشار وہاں پر دیکھ رہے تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بہترین ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب بلوچستان کے عوام بھی آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد کی بات کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتا دیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, ان کے بھی تو جو الزامات ہیں یا جو مقدمہ ہے دھاندلی کو لے کر وہ آپ جیسا ہی ہے, تو یہ جو 6 جماعتی اتحاد ہے اس میں ان کی کیا پوزیشن ہے, ان سے رابطوں کی کیا کیفیت ہے اس وقت؟
अच्छा देखें, उसमें मैं आपको एक बात अर्ज करूं जी, मैं इसमें इत्तेहाद की तरफ से तो अभी नहीं मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता, लेकिन मेरी ज़ाती राय जो है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है इस हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब के उनके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, जब उनका टारगेट उन्हें अचीव हो जाता है, मिल जाता है, तो वो हर उस इत्तेहाद को डिस्कस कर देते हैं। आप तारीख उठा के देख लें, मौलाना साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ रहे हैं, और जब उन्हें उनका करार वाकई हिस्सा मिल गया या वो जो उनका डिजायर्ड हिस्सा है वो जब उन्हें दिया गया है, तो वो उसके बाद उस इत्तेहाद से अलग हो गए या उन्होंने अपने आप को डिस्टेंट कर लिया। यही मौलाना साहब थे जो तरीके जमात के मौका के ऊपर दूसरों के साथ मिलके उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ आज वो बात कर रहे हैं, हमारे खिलाफ तरीके जमात भी लेके आए, और अब उन्होंने खुद तस्लीम की कर लिया इस बात को। तो आई हैव माय रिजर्वेशंस, बट अगेन ऑब्वियसली ये एक इत्तेहाद है, इत्तेहाद की सारी इत्तफाक़े राय या कसरत राय से जो भी फैसला करेगी वो हम सब के लिए काफी। ठीक है सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अबू बकर साहब, आपसे और नुखैसा एक एक कमेंट लेना चाहूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वहाँ पर तो हमें थोड़ा सा हजूम नज़र आ गया, लोग इकट्ठे हो गए थे, पंजाब में भी क्या इतना स्पार्क नज़र आएगा हमें यहाँ पर, ये जो इनकी तहरीक है? देखिए जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। मैं ये सवाल भी यही साहबजादा साहब से करने लगा था कि केपी में तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लोग निकल आते हैं और यहाँ कौम परस्त बलूचिस्तान में भी निकाल लेते हैं, लेकिन पंजाब में मुझे लग रहा है अभी पीटीआई के लिए सियासी घुटन का माहौल मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लोग निकलेंगे तो किसकी कॉल पे निकलेंगे, कौन लीड करेगा। तो यहाँ अचकज़ई साहब तो लीड नहीं कर सकते। 29 तारीख को देखेंगे। क्राउड पुलर सुमेरा यहाँ कोई नहीं है, इवन वहाँ भी क्राउड पुलर देखे ना, पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं। जी जी बिल्कुल सही। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में मसाइल हैं, खोसा साहब के अपने मसाइल हैं, बैरिस्टर सैफ साहब के अपने, साहबजादा साहब ने जो बताया। जी जी बिल्कुल। इसी तरह जो क्राउड पुलर लोग होते हैं ना, क्राउड पुलर तो नो डाउट खान साहब क्राउड पुलर तो है, अब उनके बाद क्राउड पुलर मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी, अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।